الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر طرح کی خوبی، حمد، ثناء، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا، اولاد کی نعمت دینے والا، زندگی کی نعمت دینے والا، درود سلام بے حد بے حساب لا تعداد بے شمار اس عظیم ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے السلام تو ماں اتنا پیار کرتی ہے اس بچے سے کہ اسے اپنی گود سے الگ نہیں کرتی، سینے سے لگائے رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کی طرف توجہ رہتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کی طرف اس کی توجہ ہے۔ پھر جب وقت کروٹ بدلتا ہے اور بچہ 4 سال 5 سال کا ہوتا ہے تو ماں اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسکول لے کے جاتی ہے اور اپنی خوشی سے لے کے جاتی ہے۔ بچہ اگر اسکول نہیں جاتا تو ماں سختی بھی کرتی ہے اور 4 سے 5 گھنٹے اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ تو کیا ماں کی محبت میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں، ماں کی محبت میں کمی نہیں آئی، وقت کا تقاضا تھا کہ ماں اپنی محبت کا اظہار اس صورت میں کرے۔ پھر جب وقت کا گھوڑا دوڑتا ہے اور بچہ کمانے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ماں اسے صبح سے لے کے شام تک خود اس کے اپنے ہاتھوں سے وہ لنچ باکس وغیرہ تیار کرا کے اس کو کام پہ بھیجتی ہے، جاب پہ بھیجتی ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیرون ملک کا سفر سالوں سال وہ بیٹا کرتا ہے، ماں کی محبت میں اس وقت بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ماں کو پتہ ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اول وقت میں اگر ماں کی محبت کی شدت نہ ہوتی تو بچہ پلتا ہی نہیں، اور اگر وہی محبت کی شدت کا انداز ہوتا اور محبت کا رخ دوسری طرف نہ ہوتا تو بچہ نہ پڑھ سکتا تھا، نہ کمائی کر سکتا تھا۔ ماں کا اسکول بھیجنا، ماں کا بزنس کے لیے، جاب کے لیے اور کمانے کے لیے باہر بھیجنا بچے کو، یہ بھی محبت کا تقاضا، اور ماں کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وقت کی پکار ہو اس کو اس کے وقت میں سنا جائے۔ بچے کی سوچ یہ ہوتی ہے نا کہ تھوڑا سا کوئی مال میرے ہاتھ میں آئے تو جا کے کوئی کھلونا لے لوں، کوئی چاکلیٹ لے لوں، کوئی گیم شیم لے لوں، جیسے ہی ہاتھ میں آیا مال لگا دیا۔ لیکن تھوڑا سا جب وہ میچور ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اس کی جب عمر بڑھ جاتی ہے تو اب وہ مال اسی طرح خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ مال بچا بچا کے رکھتا ہے کہ اس سے میری دیگر جو ضروریات ہے،
ضرورتیں ہیں، خواہشات ہیں، ان سے میں اس مال سے میں ان ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اگر وقت کی تبدیلی کے ساتھ سوچ اور نظریہ نہ بدلے تو انسان کی زندگی ایک مذاق بن کے رہ جائے۔ وقت کے ساتھ سوچ کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ احباب، وقت بدلتا ہے، اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ وقت بچوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی جوان نظر آ رہے ہیں، بزرگ نظر آ رہے ہیں، ہم سب نے بچپن گزارا ہے۔ وقت بچوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، وقت زندوں کو قبرستان کی مٹی تک پہنچا دیتا ہے۔ وقت کی تبدیلی کے ساتھ اگر انسان کی سوچ و فکر تبدیل نہ ہو اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ آدمی نہ چلے تو قرآن کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، یہ آدمی جو ہے یہ نقصان میں ہے۔ کیوں؟ یہ وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا، یہ بندہ نقصان میں ہوگا۔ اور جو وقت کے تقاضوں کو جانتا ہو، سمجھتا ہو اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلتا ہو، قرآن انہی کے لیے کہتا ہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ کامیاب ہے، یہی لوگ اپنے مقصد کو پہنچ چکے ہیں۔ وقت کی اہمیت کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں زندگی میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور یہ حق کی آواز تھی، وقت کی آواز تھی، یہ وقت کا تقاضا تھا۔ جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا، جن لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی، وہی لوگ شرف پا گئے، السابقون الاولون کے عہدے پر پہنچ گئے۔ بعد میں آنے والے جتنے بھی صحابہ تھے وہ السابقون الاولون کا مقام نہیں لے سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو جن لوگوں نے حق کی آواز کو، وقت کے تقاضوں کو اور وقت کی پکار کو سنا اور اس وقت کو اہمیت دی، ایمان لے آئے، انہی کو وہ درجہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ بعد میں آنے والے صحابہ کوئی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ احباب، انسان کی قدر و منزلت، مقام و مرتبہ، انسان کی اہمیت کا جو معیار ہے وہ وقت کی پکار کو اس کے وقت پر سمجھنے میں ہے۔ وقت کی پکار کو اس کے وقت میں سمجھنے پر ہے۔ دنیا میں ایمان لانے والے جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ روز محشر سرخرو ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت دنیا کی زندگی میں اللہ، رسول، آخرت اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا۔ روز محشر کافر جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ان کا ایمان کا اظہار اس وقت کرنا وہ بے مقصد ہے۔ کیوں؟ وقت کے اندر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتاب حکمت سورہ بقرہ آیت نمبر 167 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ۔ اس جو سرکشوں کی پیروی، کافروں کی بات، مفہوم یہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا روز محشر وہ کہیں گے اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے، ہم دوبارہ کلمہ پڑھ لیں۔ دنیا میں کوئی دوبارہ نہیں آ سکتا، اور اللہ فرماتا ہے وما هم بخارجین من النار، وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکیں گے، وہ ادھر ہی رہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے وقت کو اہمیت نہیں دی، وقت کی پکار کو نہیں سنا، اسی لیے یہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کسی چیز کی قدر و قیمت وقت پر پہچاننا، کسی بھی چیز کی قدر و قیمت وقت پر پہچاننے پر ہی کمال ہے۔ اگر وقت گزرنے کے بعد پہچانا تو پھر وہ پہچاننا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کتنے عرصے تک حق کی دعوت دی، معجزات دکھائے، اللہ کی نشانیاں دکھائی، سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون نہیں مانا، وقت کے اندر نہ مانا، اور جب وقت گزر گیا
मलकुल मौत सामने नजर आ गए, तो फिर उस वक्त माना, और वो मानना उसके मुंह पर मारा गया। क्यों? कहा तूने वक्त की अहमियत को न समझा, वक्त की पुकार को, वक्त के तकाजों को न समझा। सूरा यूनुस आयत नंबर 90 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हत्ता इदा अदरकहुल गर्क, यहां तक कि जब वो डूबने लगा ना, तो क्या कहता है, क़ाला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं ईमान लाया, बनी इसराइल जिस पर ईमान लाए हैं ना, जिस खुदा को बनी इसराइल मानते, मैं भी उस खुदा को मानता हूं। और क्या कहते हैं, व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं भी मुसलमान हो जाता हूं, मैं भी मुसलमान हो जाता हूं, मैं भी इस्लाम लाने वालों में हूं। अल्लाह ने फरमाया आल आना, अभी ये वक्त है, अब ईमान लाए हो। वक़द आसैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और यकीनन पहले तूने नाफरमानी की और फसादियों में से था। वक़्त पर ईमान न लाने वालों की जो हसरत है, कुरान करीम ने मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाया। सूरह शुअरा आयत नंबर 102 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, फलौ अन्न लना कर्रतन फनकून मिनल मुमिनीन, काफिर क्या कहेंगे, काश काश अगर हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में जाने का मौका मिलता तो हम भी मोमिन हो जाते। मुजरिम क्या कहेंगे, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है, लौ अन्न ली कर्रतन फअकून मिनल मुहसिनीन, काश मुझे एक मर्तबा फिर मौका मिले तो मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊंगा, मैं नेक काम करूंगा, अच्छे अमाल करूंगा। कुरान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आता है, बला क़द जाअतका आयाती फ़कज़्ज़ब्त बिहा वस्तकबरत व कुन्त मिनल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं, तेरे पास मेरी आयतें नहीं आई थी, तेरे पास आयतें आई थी। अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए किताबें नाजिल की हैं, सहाइफ भेजे हैं, नबियों को मबूस फरमाया है, तेरे पास नहीं आए थे। वो वक्त था कि तू ईमान लाता, तूने वक्त की अहमियत को ना समझा, तकाजों को ना समझा, तूने उन्हें झुटला दिया और उनसे तकब्बुर किया और तू इनकार करने वालों में से हो गया। जब ईमान लाने का वक्त था तब तो तुम सरकश थे, फसादी थे, फितना करने वाले थे। जब ईमान लाने का वक्त था तब तो ए फिरौन तूने जादूगरों को इकट्ठा करना शुरू किया था। ईमान लाने का वक्त था तब तो तू बच्चों को कत्ल कर रहा था। ईमान लाने का वक्त था उस वक्त तो तू आले याकूब और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर जुल्म कर रहा था। अब जब गैब के पर्दे उठ गए, हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं, अब नजर आ रहा है, तो अब तेरा मानना ये ना मानना है। अब माना तो क्या माना, फिर ये मानना कबूल नहीं है। तौबा का जो दरवाजा है या अल्लाह ताला ने इसे बंद नहीं किया। कब तक? मौत से पहले पहले। आसमान के दरवाजे बंद होते हैं, खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे बंद होते हैं, खुलते हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला ने खुला रखा है, लेकिन कब तक? कि जब तक मौत ना आए। मौत आ गई तो अब तौबा, अब मानना ये ना मानना बराबर हो जाता है। इंसान में कमाल यह है कि वो वक्त की पुकार को और वक्त की पुकार को उसके वक्त पर सुने, बाद में सुनना काम नहीं आता। वो एक बुजुर्ग के लिए आता है ना कि वो कब्रिस्तान में बैठे हुए, पहले बाजार में बैठे हुए, बाजार में, मार्केट में, बस्ती में कहीं बैठे हुए हैं, और किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? कहा सुलह करा रहा हूं। किसका सुलह? कहा अल्लाह का और बंदों का, इनके दरमियान सुलह करवा रहा हूं। कहा क्या नतीजा निकला, रिजल्ट क्या है? कहा अल्लाह तो मानता है, बंदे नहीं मानते, बंदे ख्वाब गफलत में सोए पड़े हैं, उसकी तरफ पलट के नहीं आ रहे। फिर जब वक्त गुजरता गया और हालात बदलते गए, महल्लात जो है खंडरात में तब्दील हुए, फिर एक दिन किसी ने बाबे को देखा वो कब्रिस्तान बैठा हुआ है। ए बाबा जी क्या कर रहे हो? कहा अब भी सुलह करा रहा हूं। कहा नतीजा क्या निकला? कहा अब बंदे तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा। क्यों? एक वक्त था कि अल्लाह बार बार बंदों को अपनी तरफ बुला दिया, अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने धोखे में डाला? तेरा रब बड़ा करीम है। ए बंदे तू किस चीज में उलझ के रह गया है? तेरा रब बड़ा रहीम है। आ रब की तरफ। वो तो हर रात आसमान दुनिया पर इजलाल फरमा के कहता है कोई मुझसे मांगने वाला? है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला? है कोई सेहत तलब करने वाला? है कोई अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने वाला? है जिस मुसीबत में गिरफ्तार इंसान, आ मेरी तरफ, मैं तेरा खालिक मालिक राज़िक हूं, मैं तेरी हर मुश्किल दूर कर दूंगा। वो तो बुला रहा था,
وہ تو بلا رہا تھا لیکن بندے خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، کوئی اس کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ آج معاملہ یہ ہے جب بندے قبروں میں چلے گئے، اب ہر بندہ قبر میں اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن وقت گزر چکا ہے، وقت گزر چکا، وقت وہ نہیں رہا، اب اللہ نہیں مان رہا۔ بہلول دانا دریا دجلہ کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مٹی کی گروندے بنا رہا ہے، بناتا ہے گراتا ہے، بناتا ہے گراتا ہے۔ تو زبیدہ جو ہارون رشید بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ بہلول دانا مجذوب سا آدمی ہے، ملنگ فقیر درویش آدمی ہے۔ وہ پوچھتی ہے بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ جنت کے محل بنا رہے ہیں؟ ہاں۔ بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ 3 درہم میں۔ دے دو۔ 3 درہم دیے اور گئی۔ بادشاہ کو کہا کہ بہلول سے آج میں نے 3 درہم میں جنت کا محل لیا۔ بادشاہ ہنسنے لگا، کہا تجھے لوٹ لیا اس نے، 3 درہم لینے تھے اس نے لے لیے۔ کہتا خواب بادشاہ دیکھتا ہے رات کے وقت، جنت کا محل ہے، زبیدہ نام لکھا ہے، صبح اٹھ کے ہاتھ ملتا ہے، پھر جاتا ہے بہلول دانا کو دیکھتا ہے درویش اسی طرح گھر بنا رہا ہے۔ بیچو گے گھر؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا محل بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ کہا آدھی سلطنت دے گا تو بھی نہیں دوں گا۔ کہتا ہے کل 3 درہم میں بیچا ہے، آج آدھی سلطنت میں نہیں دے رہا، کیا معاملہ؟ کہا کل وقت اور تھا، آج وقت اور ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے، اس لیے تجھے نہیں دینا۔ وقت کی اہمیت ہے، وقت کی اہمیت ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایسا ہم سب کی نظروں میں ہے، کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادیاں کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں، اور ماں باپ کی پسند ہو ناپسند ہو، فیملی میں ہو فیملی کے باہر ہو، بہرحال اولاد اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں، اور 2 سال ابھی نہیں گزرے ہوتے، وہ جو 2 سال پہلے کہتے تھے نا جان آپ نہیں تو میں نہیں، 2 سال کے بعد کہتے جان یا تو نہیں یا میں نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ایک جیسے نہیں رہتا، وقت ایک جیسے نہیں رہتا۔ وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، محبوب جو ہے وہ مبغوض ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ پچھلے برس دعا تھی جدا ہو نہ ہم کبھی، اس برس دعا ہے کبھی سامنا نہ ہو۔ وقت ایک جیسے نہیں رہتا۔ جو باپ اپنی بیٹی کو پیار سے، محبت سے، لاڈ سے پالتا ہے، ماحول کی سردی گرمی سے بچاتا ہے، وہی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو وہ کسی اجنبی کے حوالے ساری زندگی کے لیے دے دیتا ہے، اس کی نکاح میں اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ اس کو اپنی گود میں کھلاتا تھا، پھر ایک وقت آیا اجنبی کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ کہا یہ وقت کی بات ہے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ مسکرا کر باپ نے بیٹی کو رخصت کر دیا، پھر کڑا دہلیز پر دیر تک روتا رہا۔ پیار اور محبت کا تقاضا یہ ہے۔ احباب، ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، اور جب ماں وقت کے تقاضے دیکھتی ہے تو پھر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس نے وقت کی پکار کو سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن اٹھا کر دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریا کے سپرد کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت کا تقاضا تھا۔ احباب، جس جگہ نیا شہر بنتا ہے اس کے پہلو میں نیا قبرستان بھی سجتا ہے۔ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے؟ کتنی ایسی اولادیں ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی، بعد میں روتے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے وفات کے بعد پھر آنسو بہاتے ہیں۔ ماں باپ کو ٹائم نہیں دیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کے ساتھ وہ جو عزت اور احترام کا ایک رشتہ ہوتا ہے وہ بحال نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد پھر آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ ان کے وفات کے بعد پھر آدمی کو عقل آتی ہے، ایک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جب اولاد پر جوانی کی مستی ہوتی ہے، ماں باپ کی طرف پشت ہوتا ہے، مال کمانے لگ جاتا ہے، چونکہ پہلے ساری زندگی باپ کے آگے، ماں کے آگے ہاتھ یوں پھیلاتا تھا اور وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔
اب جب خود مال کمانے لگ گیا ہے تو اب ماں باپ کی طرف پشت کر گئے. کوئی عہدہ ملا, کوئی منصب ملا, کوئی شہرت ملی, ماں باپ کو فراموش کر دیا. وہ جس نے چلنا سکھایا, ہاتھ پکڑ کے, انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, اولاد اسے کہتی ہے باپ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اے باپ, اے ماں, تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر دفنانے میں انتظار کرتے ہیں. کیوں جی؟ اس بیٹے نے آ کے باپ کی زیارت کرنی ہے, چہرہ دیکھنا ہے. کاش زندگی میں پیار و محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے تو اللہ حج اور عمرے کا ثواب بھی دیتا. کاش زندگی میں ماں باپ کی قدر کی ہوتی تو پھر بعد میں آنسو بہانا, پچھتاوا, پشیمانی نہ ہوتی. بیوی پر, بچوں پر, دوستوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرتے ہو, اور ماں باپ کی کیفیت کیا کہ ان پر ایک پائی نہیں خرچ کرتے. وہی جس نے خون پسینے کی کمائی, وہی جس نے صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی دی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے, ان کی تعلیم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, جس کی کمر جھک گئی بیٹی کا جہیز بنانے میں, جس کے جوتے گھس گئے مال بنانے میں, جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے صرف اولاد کے لیے اور گھر چلانے کے لیے, اس کے لیے کہا جاتا ہے باپ, اے ماں, تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ وقت گزر جائے گا, یہ وقت گزر جائے گا, اور جب اس سٹیج پر پہنچو گے جہاں تمہیں ضرورت ہوگی, یہی اولاد تمہارے ساتھ بھی کرے گی. جو بویا ہے وہی کاٹو گے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئیں گے وہی رزلٹ میں ہمیں ملنا ہے. کل قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے آج ان کی زندگی میں پھولوں کی برسات کرو, آج ان کو پھولوں کی طرح ہاتھوں میں لے کر سنبھالو. جس طرح وہ بچپن میں تمہیں کھلاتے پلاتے تھے, اب وقت بدل گیا ہے, اب تمہاری باری ہے. جب بیٹا کمانے لگ جائے نا اور ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو نا, پھر ماں باپ اپنے بچے کی یہ ماتھے کے تیور ہے اس کو بھی دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری اولاد ہمیں گھر سے باہر نکال دیں, کیونکہ کمانے لگ گیا ہے. ایک باپ, ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے, لیکن جب وقت آتا ہے ان پر, بڑھاپا آتا ہے, کمزوری آتی ہے, ضعیف ہوتے ہیں, نحیف ہوتے ہیں, تو اس وقت 10 بچے ایک باپ کو اور ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے. کہا تم نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا. کیوں؟ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جنہوں نے ماں باپ کو خوش کیا اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں آپ بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. اور جہاں یہاں وقت ضائع کیا, یہاں وقت ضائع کیا تو سمجھو ہاتھ سے سب کچھ گیا. وہ بہلول دانا کو ایک دفعہ بادشاہ نے ایک چھڑی دی, ہارون رشید نے کہا کہ یہ اپنے سے بڑے بے وقوف کو دے دینا مزاح کے طور پر, تو اس نے سنبھال کے رکھ لی. ایک وقت آیا, پتہ چلا جناب بادشاہ بیمار پڑا ہے اور سخت بیمار ہے. بہلول گیا عیادت کے لیے, بادشاہ کیا ہوا, حالت کیسے؟ کہا بہت لمبا سفر ہے, حالت کی نہ پوچھو, بڑا لمبا سفر ہے, 2 دن کا 4 دن کا, کہیں واپس پلٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا وہاں سے. تو بادشاہ وہاں کوئی لشکر, کوئی فوج, کوئی سہولیات ساتھ لے کے جا رہے ہیں, کوئی خیمے شیمے لے کے جا رہے ہیں. آپ تو جب دنیا کا چھوٹا سفر کرتے ہیں تو لشکر جاتا ہے, فوج جاتے ہیں, خیمے لگتے ہیں, وہ کھانے پکتے ہیں. یہاں بھی کوئی ایسا انتظام ہے؟ کہا یہ بہت عجیب سا سفر ہے, یہاں نہ لشکر کام آتا ہے, نہ فوج کام آتی ہے, نہ دولت کام آتی ہے. بہلول نے وہ چھڑی اٹھائی, اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. کہا بادشاہ مجھ سے بڑا بے وقوف تو ہے کہ چھوٹے سے سفر کے لیے اتنا سامان اکٹھا کرتا تھا, آج اتنا بڑا سفر ہے, اس سفر کے لیے تو نے اپنے ساتھ کوئی سامان تیار نہیں کیا. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ وقت کا تقاضا ہے کہ آخرت کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ایمان والو آگے کے لیے کیا بھیجا ہے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. اگلی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس کے لیے تم کیا تیاری لے کے جا رہے ہو, کیا لے کے جائیے. جسم جو ہے یہ مستعار ہے, یہ ادھار ہے, یہ جسم اللہ کی امانت ہے. جب آدمی فوت ہوتا ہے تم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف
پلٹنا ہے. پڑوسیوں سے جب کوئی استری لے کے آتا ہے نا کپڑا استری کرنے کے لیے, تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کی جگہ 10 کر لو. ادھار کی چیز جتنی زیادہ استعمال ہو, جتنا زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. ایک جوڑا کپڑا استری کرنا تھا, واپس استری کرنی ہے تو چلو ایک کی جگہ 5 کر لیے, 10 کر لیے. کہا زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے ادھار کی چیز. یہ جو جسم اللہ نے ہمیں دیا یہ ادھار کا ہے, اس کو جتنا زیادہ دنیا میں آخرت کے لیے تھکائیں گے آخرت میں بندہ اتنا ہی کامیاب ہوگا. یہ جسم اللہ کی امانت ہے. عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, یہ عمل سے بنتا ہے. اور دنیا کی زندگی صرف ایک دفعہ ملنی ہے. دنیا کی زندگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے ڈپارچر ہو واپس ارائیول بھی ہو, نہیں. جو ایک دفعہ گیا وہ گیا. شہید جنت میں پہنچ کر, اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جنت میں. اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھتا ہے کچھ چاہیے, کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ پھر مجھے دنیا کی طرف بھیج دے. شہید کہتا ہے مجھے ایک دفعہ دنیا بھیج. کیوں؟ کہا جب شہادت کا وقت تھا, میری جان نکل رہی تھی, جو لطف مجھے اس وقت آیا وہ تو جنت میں بھی نہیں آ رہا. مجھے واپس دنیا میں بھیج, میں تیرے نام پہ دوبارہ مرنا چاہتا ہوں, مجھے وہ لطف دوبارہ حاصل کرنا ہے. اللہ جب شہید کو واپس نہیں بھیج رہا جو جنت میں جا چکا ہے, ہم جیسے گناہگار کی کیا کیفیت ہوگی, ہماری کیا حالت ہوگی. زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے والعصر ان الانسان لفی خسر, اس کی جو تفسیر ہے یہ ایک برف فروش سے میں نے سیکھی ہے. برف فروش مارکیٹ میں آواز دے رہا ہے اور درد کے ساتھ دے رہا ہے کہ خریدو میرا مال جو پگھلتا جا رہا ہے. چینی, صابن, چاول, دال یہ آج نہیں بکے تو کل بک جائیں گے, لیکن برف ایک ایسا سودا ہے کہ اگر کوئی خریدے نہیں تو وہ ادھر ہی پگھل جائے. کہا انسان کی زندگی اسی طرح, اگر اس زندگی کو کام میں استعمال نہ کیا تو یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے اور آدمی خسارے میں آتا ہے. ہم آخرت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے, ہم زندہ ہیں, سانسیں چل رہی ہیں. اس وقت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. حضور فرماتے روز محشر اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے اللہ سوال پوچھے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5, عن عمره فيما أفناه, وعن شبابه فيما أبلاه, وعن ماله من أين اكتسبه, وفيما أنفق, وماذا عمل فيما علم. قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا, اللہ پوچھے گا اسے بتا تو نے زندگی کہاں کھپائی تھی, وقت کیسے گزارا تھا, اسپیشلی جوانی کہاں گزاری تھی, مال کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے. ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں روز محشر سوال ہوگا. ایک آدمی آیا حضور علیہ السلام کے پاس, کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے, واعظ فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم 5 قبل 5, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا؟ شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. کیوں؟ کہا جو عبادت کا لطف اور جو عبادت کا ثواب جوانی میں اللہ عطا فرماتا ہے, بڑھاپے کی وہ کیفیت و معیار نہیں ہے. ہم نے تو حج بھی کرنا ہے تو ذرا بوڑھے ہو جائے, تھوڑا اور اپنی زندگی گزار لیں, جیسے ہمیں پتا ہو کہ ہم نے مرنا کس دن ہے. ہم نے حج بھی ذرا آخر میں جا کے کرنا ہے. نمازی بننا جی انشاءاللہ تھوڑے عرصے گزرنے دے, پھر میں نمازی بھی بن جاؤں گا. داڑھی رکھنی جی ابھی نہیں, انشاءاللہ ابھی تو جوانی ہے, ابھی کون سا میں نے ملا بننا ہے, ابھی ذرا وقت گزرنے دے پھر ہم بنیں گے. ہم تو عبادت بھی اس وقت کے لیے چھوڑتے ہیں جب منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آنت کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ہم انتظار کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جوانی کی قدر کرو, جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. پھر فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک, صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے. کتنے ایسی جبینیں ہیں جو سجدہ کرنے کو ترس رہی ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد آنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آ پا رہے. ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ سکے. پھر فرماتے ہیں نبی پاک وغناک قبل فقرک, مالداری کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے. یا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے نا, اس مال کی قدر کرو غربت آنے سے پہلے. یہ جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے بینک میں پڑا ہے, اس کی قدر کرو.
ضائع نہ کرو. ہم بڑے فخر سے بھی کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کی شادی پہ اتنے لاکھ لگا دیے, میں نے اپنے بچے کی شادی پر اتنے لاکھ لگا دیے, فخر سے بولتے ہیں. اسراف تو وضو میں بھی جائز نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے نا, جب وضو کرو تو پانی بھی ضائع نہ کرو. عبادت کے لیے وضو کا جو پانی ہے اس پر بھی شریعت نے ایک حد لگائی ہوئی ہے. ہم مال کو کس طرح خرچ کر رہے ہیں؟ مال کی ویلیو کا یا اس کی قدر کا آپ نے پوچھنا ہے تو جا کے اس غریب باپ سے پوچھو جو اپنی بیٹی کا جہیز بناتے ہیں, اس کی کمر جھک جاتی ہے. اس غریب آدمی سے پوچھو جا کے جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتا کہ اس کی فیس پوری نہیں ہوتی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے, ہمیں سایہ ملا ہوا, چھت ملی ہوئی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہے. زمانے نے بادشاہوں کو گدھا بنتے دیکھا ہے, اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے تو مال کو ایسے استعمال کرو کہ اگر اللہ پوچھے کہاں لگایا تھا تو پھر پشیمانی نہ ہو, پھر فخر سے کہہ سکو اللہ تیرا دیا ہوا مال تیرے گھر میں نے استعمال کیا ہے, تیرا دیا ہوا مال تیری مخلوق پر خرچ کیا ہے, تیرا دیا ہوا مال میں نے کسی یتیم پر لگایا ہے, اللہ اس سے راضی ہوگا. پھر فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفراغ قبل شغلک, اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. آج ہم فارغ ہیں, اس کی قدر کریں. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, ہمارے پاس نہیں بیٹھتا, ہماری اولاد ہے ہماری خدمت نہیں کرتا. کتنے ایسے گھر ہیں جہاں جھگڑے اس بات پر ہوتے ہیں کہ جناب بیوی کہتی ہے ساری مخلوق کے لیے ٹائم ہوتا ہے, صرف بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اولاد بگڑ جائے تو سب سے پہلے لوگ انگلی کا اشارہ ماں باپ کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم ہی کوئی نہیں دیا, صبح سے لے کے شام تک ٹیکسی پہ ہوتے تھے, بچوں کی تو تربیت ہی نہیں کی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسئلہ پوچھتے ہیں قاری صاحب, امام صاحب ہم جاب کرتے ہیں اور جاب میں ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے, ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ اب وقت نہیں ہے, فراغت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کی نمازیں چلی جاتی ہیں, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. حضور فرماتے ہیں وفراغک قبل شغلک, اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. حیاتک قبل موتک, پانچویں چیز فرماتے ہیں موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو. زندگی کی قدر کرو. آج زندہ ہے نا, کل منو من مٹی کے نیچے ہوں گے. یہ وقت تو آنا ہے نا سب پر, کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. حضور فرماتے ہیں یہ دنیا عمل کی جگہ ہے, حساب کی جگہ آخرت ہے, اور آخرت جو ہے وہ عمل کی جگہ نہیں ہے, وہاں حساب کی جگہ ہے. سورہ منافقون کی 10 نمبر آیت پڑھے نا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرماتا ہے خرچ کرو جو میں نے مال دیا ہے, یہ وقت آنے والا ہے. پھر بندہ کیا کہتا ہے, اللہ مجھے اتنا تو ٹائم دیتا نا کہ جو میرے پاس مال پڑا ہے نا وہ میں تیرے راستے میں خرچ کر دیتا, اتنا وقت مجھے دے دے کہ میں یہ مال تیرے راستے میں خرچ کروں. اور پھر وقت کسی کے لیے واپس لوٹ کر نہیں آتا. صحابہ کرام بیٹھے نا تو صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا, یا رسول اللہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ اعلیٰ کی آخری آیت, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے ہیں, یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کی کوئی بات ہمیں بتا دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عقل مند شخص کے لیے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کی ایک بات بتا رہے ہیں رسول اللہ, ایک عقل مند شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سارے دن میں چند گھڑیاں اور لمحات ایسے مختص کرے جو عبادت سے معمور ہو. عقل مند آدمی وہ ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے. عقل مند آدمی کون ہے؟ وہ ہے کہ جو اپنے پورے دن 24 گھنٹے کی جو زندگی اس میں تھوڑا سا وقت, مختصر سا وقت اپنی عبادت کے لیے بھی فکس کرے. پھر فرماتے ہیں ساعتن یناجی فیہا ربہ, اپنے وقت کو یوں تقسیم کرے کہ ایک گھڑی ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے رب سے دعائیں مانگے, مناجات کرے, اپنے رب سے کلام کرے, اللہ سے گفتگو کرے. پھر فرماتے ہیں وساعتن یحاسب فیہا نفسہ, ایک وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں بندہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو, اپنا محاسبہ کرے, اپنے دن اور رات کے بارے میں سوچے کہ میری زندگی میں کمی کیا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں وساعتن یتفکر فیہا ما صنع اللہ,
ایک گھڑی ایسی مقرر کرے کہ جس میں اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، تدبر کرے. پھر فرماتے ہیں وَسَاعَةً يَخْلُو فِيهَا بِحَظِّ نَفْسِهِ مِنَ الْحَلَالِ، کہ ایک گھڑی حلال اور طیب چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے رکھے، اپنے خاندان، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت، اس کے لیے بھی ایک ٹائم رکھے. دن اور رات کو تقسیم کرے عبادات میں، دن اور رات کو تقسیم کرے خدمت خلق میں، ماں باپ کی خدمت ہو، بیوی کے حقوق پورے کرے، بچوں کی تربیت ہو، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو تقسیم کرے. یہ ٹائم مینجمنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں رسول اللہ نے اپنی امت کو بتایا. آپ شریعت کے احکام کی طرف ذرا غور کریں نا. نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، کوئی وقت ہے نماز کا کہ نہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظہر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ اور آپ اس حی علی الصلاۃ کو ادا کرنے کے لیے مغرب کے بعد مسجد میں تشریف لائیں. ظہر کی نماز ظہر میں ادا کا مقام کچھ اور ہے، قضا کی بات کچھ اور ہے. رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں نا، ربیع الاول میں تو نہیں رکھتے. حج کے کچھ 5 جو خاص ایام ہے وہ ربیع الاول میں ہے، رمضان میں ہے، رجب شعبان میں نہیں. وہ خاص دن حج کے، اس کے علاوہ آپ عرفات رمضان میں چلے جائیں لیکن آپ کا حج نہیں ہے. زکوٰۃ پر بھی ایک خاص وقت گزرتا ہے پھر جا کے وہ فرض ہوتا ہے. تو احکام شریعت پر آپ توجہ اگر دیں اور غور کریں تو یہاں بھی ٹائم مینجمنٹ اللہ سکھا رہا ہے. ہم اپنا وقت کس طرح گزارتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 5 حدیثیں چنی ہیں. اور امام ابو داؤد جو سیاستہ میں جن کی کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے 5 لاکھ حدیثیں کٹی کی، اس میں سے 4800 حدیثوں سے میں نے ابو داؤد شریف بنائی، اور پھر 4800 حدیثوں میں نے 4 حدیثیں لی. اگر کوئی اس پر عمل کرے نا اس کی زندگی کامیاب ہے. میں ان میں سے امام اعظم نے 5 بتائی ہیں اور امام ابو داؤد نے 4. ایک حدیث بیان کرتا ہوں. وہ کیا فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام ترک ما لا یعنی، من حسن اسلام مرء ترک ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ فضول کام، فضول بات جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ، اس فضول کام کو چھوڑ دے. فضول کام چھوڑ دے. یہ اسلام کی خوبی ایک آدمی کی. وہ آدمی آیا نا بادشاہ ہارون رشید کے پاس، اس کے دربار میں، کہتا میں نے کرتب سیکھا ہے، میں آپ کو کرتب دکھاتا ہوں. کہا کیا کرتب ہے؟ کہا آدمی نظر جس کی کمزور ہو وہ تو قریب سے بھی سوئی میں داغا نہیں ڈال سکتا. کہا میرے سامنے رکھ دو، فاصلے پہ رکھ دو، دور رکھ دو، میں دور سے سوئی میں داغا ڈال دیتا ہوں. اچھا اس نے 10 ٹرائی کی اور 10 کے 10 میں کامیاب ہو گیا. بڑا کرتب دکھایا. ہارون رشید نے اس کو انعام دیا، ساتھ میں کہا اس کو 10 کوڑے مارو. لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا کرتب دکھایا اور 10 کوڑے. کہا اس عمل میں اس نے اپنا وقت کتنا ضائع کیا ہوگا، کتنی پریکٹس کی ہوگی، کتنا وقت اس نے برباد کیا ہوگا صرف اس فضول کام کو جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. اس کو سیکھنے میں اس نے اتنا ٹائم برباد کیا. مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے ولی کامل گزرے دلی میں. تو 2 آدمی خراسان میں، انہوں نے جب سنا نا کہ اتنا بڑا ولی کامل ہے، بیعت کرنے کے لیے گئے اور لمبا سفر طے کیا. جب مسجد دلی کے جامع مسجد میں پہنچے نا، وضو کرنے بیٹھے ہیں حوض پر، تو ایک بابا بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ دونوں دوست آپس میں کلام کر رہے ہیں کہ ہماری جو خراسان کی جامع مسجد ہے اس کا حوض بڑا ہے یا یہ حوض بڑا ہے. اب ان کے آپس میں بحث ہو رہی ہے، بات لمبی ہو گئی، نماز کا ٹائم. بہرحال وہ بابا وضو کر کے چلے گئے. یہ بھی نماز پڑھ کے جب وہ گئے نا بیعت کرنے کے لیے، دیکھا کہ جس سے بیعت لینے کے لیے، جس کے حضور آئے ہیں بیعت ہونے کے لیے، وہی بابا جو وضو خانے میں بیٹھا ہوا تھا. بابا کہتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو، کہاں سے آؤ؟ خراسان سے آئے آپ کے حضور یہاں پر تاکہ بیعت ہو جائے. کہا وہ جو تمہارا مسئلہ چل رہا تھا، دلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے یا خراسان کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے، فیصلہ ہو گیا. کہا پہلے جاؤ وہاں سے حوض ناپ کے آؤ، پھر یہاں کا حوض ناپو، پھر فیصلہ کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا. خدا کا خوف کرو. یہ کوئی کام تھا جس پہ تم لوگ بحث کر رہے تھے؟ اتنا وقت تم نے برباد کیا، کیا اللہ کو جواب دو گے؟ جا کے پہلے اس عمل سے توبہ کر کے آؤ، پھر بیعت کروں گا. فضول کاموں میں اتنا، کیا اس وقت کے بارے میں اللہ حساب نہیں کرتا؟ اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں. ہمارا گورنمنٹ لیول پر وہ جی بسنت مناؤ، پوری قوم کو بسنت پہ لگا دیا، لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں، مال ضائع ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، اور یہاں بسنت منائی جا رہی ہے. کیا اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا؟
قوم کا پیسہ، قوم کا مال سب برباد. فاروق اعظم جب نماز پڑھ لیتے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، وہ ہاتھ میں کوڑا لیتے تھے اور مسجد کے اندر چکر لگایا کرتے تھے کہ جو عبادت سے فارغ ہو گیا، فضول بیٹھا ہوا ہے، آپ کہتے اٹھو، یا دنیا کے کسی کام ہے، یا حلال رزق کماؤ، یا خدمت خلق کرو، کسی دنیا کے کام میں لگ جاؤ، یا عبادت میں مصروف رہو. اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ کوئی ہنر سیکھو. شیخ فرید الدین عطار اپنے مریدین کو کہتے ہیں جب کسی کا 1 درہم گر جاتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا کوئی 1 پاؤنڈ گر گیا، 2 پاؤنڈ گر گئے. کہا مال کے لیے اتنے حساس ہو جو وقت ضائع کر رہے ہو، جو وقت برباد کر رہے ہو، اس پر بھی کبھی اتنا احساس ہوا ہے؟ امام ابن القیم فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مارکیٹ جاتے ہیں نا، چیز سستی مل جائے، وہ پورا دن لگا دیتے ہیں، 100 کی چیز 90 پہ لا کے کہتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بہت سستا مال لے لیا. فرماتے ہیں بدلے میں دیکھو پورا دن جو وقت دیا تھا اللہ نے اس کو ضائع کر کے آ گئے ہیں. مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں. وہ کیا؟ ایک صحت اور ایک فراغت. یہ ابھی تو صحت ہے، ابھی بہت کچھ الحمدللہ، اگلے دن کا پتہ نہیں ہوتا کہ بیڈ پہ نہ پہنچ جائے. بیماری کا کیا پتہ، آج صحت ہے کل بیماری ہو. اللہ تعالی ہمیں وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن عمر ایک راستے سے گزر رہے، قبرستان قبر دیکھی تو فوراً اتر گئے سواری سے، 2 رکعت نماز پڑھی. تو کسی نے پوچھا حضور کوئی رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے؟ کہا نہیں، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے نا تو وہ حسرت کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مجھے اتنا ٹائم ملے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. کہا میں ابھی زندہ ہوں، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، میں تو زندہ ہوں نا، وہ اگر حسرت کر رہا ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، وقت دی ہے، فوراً میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے. اللہ ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.